کتاب پینڈے پا ملا نہ علمہ بچ پھسا ملا. تے گل سیدھی ہونی ہے، مختصری ہونی ہے. تو بات یہ ہے کہ زندگی ایک مرتبہ ایک واری ہے، تو موت 100 واری یا ایک واری؟ تو پھر فیصلہ تسی کرنا ہے. اے موت گلے تے لانی ہے نا. حضرت شیر خدا مولا کائنات حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور مرتضیٰ آپ فرماندے سن میں نے آج تک کدے بھی اس چیز دی پریشانی نہیں ہوئی کہ جدو وقت آ گیا موت علی کے اوپر گرے یا علی موت کے اوپر گر جائے. تو اسی بیٹھے ہیں حسینی، تو جدو کربلا دا مارکا سجیا نا تو سامنے قریب 1 لاکھ یزیدی لشکر کھڑے سی اس طرح. تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین 72 تن لے کے کھڑے، اندر بچے بھی ہیں، بزرگ بھی، جوان بھی. تو انہوں نے کہا کہ جناب تہاڈے کول تے تیر تلوار نیزے کوئی نہیں، ساڈے کول کثرت بھی ہے، تعداد بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، ابھی جنگ چھڑنی. ہم نے تو آپ کو کاٹ کے رکھ دینا، آپ کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کاٹ کر، اور دودھ پیتے بچے بھی کاٹ کے آپ کے سر نیزوں میں بلند کر دینے. آپ نے تو ابھی دنیا سے چلے جانا. تو اس وقت امام حسین نے تاریخ 7 جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا تسی سانو ڈران دے ہو موت تو. آپ نے کہا موت تو حسین کو رب کے ساتھ ملاقات کرانے کا ایک ذریعہ ہے. آج لوگ گلاں کرتے ہیں لبیک آلیں دے ہوتے. دسو بھئی او عمران خان ایک شیل نہ جھل سکیا، نکلے اسی آزادی آستے، ایک شیل لگیا اسلام آباد، جان نسیا لاہور جا کے بریک لگی، اور جڑا بندہ ایک شیل بھی نہ جھل سکا آج گلاں کرتے ہیں لبیک آلیں دے خلاف. اس آستے نا تسی تگڑے ہو کر جیو. بالکل ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا حبیب کافی ہے بس. آج لوگ سانو بھی کہندے نے تسی لبیک والے ڈاڈیاں گلاں کر دے ہو. تسی نہ جناب وزیر اعظم کو چھوڑتے ہو، نہ آپ جناب صدر کو، نہ گورنر کو، نہ وزیر کو، نہ مشیر کو. اسی آئے تقریر کرن واسطے تسی سانو اتے بٹھایا. تسی اسی واسطے بٹھایا نا کہ اسی کوئی اللہ دے رسول دی گل سناواں گے. تے پھر گل کرن تو پہلے اسی کہیے نہیں جی ایجنسی والا بھی بیٹھا ہے، پھر جناب تھانے کے اندر پرچہ کٹ جانا، ایک اور پرچہ ہو جانا. پہلے میں گل کردہ سا کہ میرے اوپر اکیلے اتنے پرچے ہیں کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم. اب اللہ کا اور اتنا فضل ہو گیا الحمدللہ، اب دین کی برکت سے اتنے پرچے ہیں کہ پولیس والوں کو بھی نہیں معلوم. لیکن وہ کون سا مولوی، وہ کون سا پیر جہاں بیٹھ کر بندہ نعرہ لگائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. دسو جی وہ کیڑا مولوی ہے، وہ کیڑا پیر ہے، وہ کون سا حضور کا غلام جو نبی رحمت کے نام پر ایک پرچہ بھی نہ چھل سکے؟ وہ کون سا حضور کا غلام پوری زندگی حضور کے نام پر کھایا 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 اور زندگی میں کبھی موقع بن جائے حضور کے نام پر جیل کی دال کھانے کا پھر بندہ نس سے؟ وہ کون سا حضور کا غلام پوری زندگی حضور کے نام پہ ہاتھ چمائے اور زندگی کٹے ویلا آ جائے حضور کے نام پہ کڑی لگوانے کا پھر بندہ نس سے؟ وہ بھی حضور کا غلام نہیں، حضور کا غلام ہے غازی مرد ممتاز حسین قادری. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اس آستے دین آستے قربانی دینی پڑتی ہے. دین کھانے پینے کا حلوے مانڈے کا کام نہیں ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ جانے دے بعد جان نہیں چھٹنی. سینے میں عشق مصطفیٰ بسانے سے جان چھوٹے گی. حضور دی عزت ناموس سے پیرا کس نے دینا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ علامہ صاحب دا حکم ہے میں گل سناندہ جاواں. لوگ کہندے نا روٹی تے روٹی اگر دے گا تو وہ بھی حضور کا دین ہی دے گا. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور دی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا تمام کائنات کے خزانہ دی چابیاں جڑی ہیں نا، حضور نے فرمایا وہ میرے ہاتھ کے اوپر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں وہ تو حضور دی تلی دے ہوتے نے، تھیلی دے ہوتے. تو پھر جڑا بندہ در مصطفیٰ چھٹ کے کدے جائے FATF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی امریکہ کے پاس، کبھی اسرائیل کے پاس، کبھی ٹرمپ کے پاس، کبھی ایک کے در، کبھی دوسرے کے در، کبھی در بدر. ہم لبیک والے کہنے نے جو چاندو نا کہ زمین نہیں آسمانی جتنے بھی خزانے ہیں تمہارے پیروں کے اوپر نچھاور ہو جائے، تو پھر آج ورلڈ بینک، آج FATF، آج اقوام متحدہ کے اوپر لعنت بھیج، آج چل تیرے مصطفیٰ کی طرف، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے.
نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو اس واسطے یاد رکھو یہ جو جتنے بھی آپ کے اوپر سے نیچے تک بیٹھے نا, میں حقیقتاً تانوں قسمن ایک گل کہہ رہا ہوں, حلفن کہہ رہا ہوں, تے تہاڈا بھی جڑا کوئی بہت بڑا کوئی اپنے آپ نے اتنے کہندا نا کھڑپینج یا سیاسیاں, تے گھوڑے دا پتہ لگدا ہے میدان دے اندر. اسی بیٹھے ہاں, جے تانوں اتنا اپنے اوتے مان ہے تے آ جاؤ. درس نظامی دا پہلا صفحہ ہے, اے صدر وزیر اعظم ہے تو سیدھا کلمہ بھی نہ پڑھ سکے, خاتم النبیین بھی نہ کہہ سکے. ان کو کیا پتا دین کیا, ایمان کیا, اسلام کیا, عشق مصطفیٰ کی حرارت کیا, توحید کی امانت کیا, رسول اللہ کی تلوار کیا. انہوں نے اسی سامنے بٹھا دئیے نا. جو علماء کرام ہے ان کی بات نہیں. جڑا بچہ ایک دن بھی گیا ہے نا مدرسے, درس نظامی دا پہلا صفحہ کتاب دا پہلا سبق ہے, تو صدر وزیر اعظم تو اس دے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتے. اسی نے تو خالی ہے پوچھے نا, تسی پوری اپنی کابینہ لے کے آؤ, پھر سارے ایم این اے آؤ, پھر ایم پی آؤ, پھر صدر بھی آؤ, تسی سارے آ جاؤ. اسی تو آڑے تو ایک سوال پوچھے, بتاؤ جی پاکی کے لیے پانی ضروری ہے, پانی کی شرائط کون سی ہیں, وہ کون سا پانی ہے جو خود تو پاک ہوگا لیکن پاک کرے گا نہیں. دیکھو جی پاکی واسطے پانی ضروری ہے نا, لیکن پانی کا پاک ہونا ضروری ہے. اب پانی کی ایک نہیں کئی اقسام ہے, اس میں ایک پانی ہے جس کو عام تسی کہندے استعمال شدہ پانی, اصطلاح ویسے اس کو کہندہ کیا جاندہ ہے مستعمل, ٹھیک ہے جی. تو کیا پانی ہوندہ ہے استعمال شدہ. اب وہ کون سا پانی ہے, یہ ہے وہ پانی. استعمال شدہ پانی ہوتا خود پاک ہے, لیکن وہ پاک کردہ نہیں ہے. پاک ہے وہ, لیکن تسی 100 باری بھی اس نال وضو کرو, لکھ باری بھی تسی غسل کرو, نہ وضو ہوگا نہ جس نے منہ دھون دا پتہ نہیں, گلاں کرتے نے لبیک آلیں دیکھا. کمال دی گل نہیں ہوگی ویسے. تو اس واسطے ہمارے لیے حضور کا چمکتا دین جو ہے وہ کافی ہے. 2008 نا, 2008 میں لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتہ ہے, ہم کہتے ہیں خدا کی قسم تواڈے پیو نو بھی نہیں وہ گلاں پتہ جو مولویوں کو پتہ ہے. دسو جی اے بی سی ڈی دا رٹا مارن والے, 1 2 3 پڑھنے والے, ان کی نگاہ زیادہ دیکھتی ہے یا جس کے سینے کے اندر قرآن بسا ہو, قرآن دا حافظ ہو, الف لام میم یا یاسین کی پاور زیادہ ہے. ہم ذرا دنیاوی لحاظ نہ ایک تو انہوں گل سنا دیئے تگڑا کرنا واسطے. علامہ صاحب کا حکم ہے 2008 میں نا, میں نے مقابلے کا امتحان ہوتا ہے کمیشن کا, فیڈرل پبلک سروس کمیشن. تو اسی کہا چلو اسی بھی امتحان دیکھ کے دیکھیے, دیکھ کے ویکھیے. لوگ کہتے ہیں مقابلے کا امتحان ہے, تو میں نے 2008 میں مقابلے کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا. اس دے بعد 2008 سے لے کر 2017 تک بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی ہے. لیکن جدو گال آئی نا حضور دے دین دی, تو پھر یہ تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, کہ قرآن حفظ کیا, مسجدہ بنائیاں. کوئی بندہ مسجد بنائے اور وہ یہ کہے جی یہ حضور کے لیے نہیں ہے تو وہ مسجد ہوگی. بندے دی گھر والی جتنی مرضی اس دی تابعدار ہوئے نا, جتنی مرضی بچیاں دی ماں ہوئے, تو انہوں صبح دوپہر شام خیال بھی کرے, تو انہوں روٹی بھی کھلائے, سارا کچھ کرے, لیکن اگر زبان تو ایک باری ہو ایک گل کر دینا کہ میرا حضور کے ساتھ ناتا کوئی نہیں. علماء کرام تشریف فرمائے, زنانے نو طلاق دین دی ضرورت بھی کوئی نہیں پہندی, وہ فیل سے فارغ ہو جاندی ہے. لیکن حاکم حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دے, پھر بھی وہ ساڑھے سر دا تاج ہی ہے. شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ جو حضور سے جس سے رشتہ توڑ دیا, پھر اس کے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. تو پھر 8 سال 9 سال تقریباً بڑھتے ہیں, 2008 تو لے کے 2017 تک, تو پھر پھول لا کے, لیکن پھر بھی گل ایسی حضور دی دین دی سربلندی. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول
اسی غازی مولانا ممتاز حسین قادری صاحب دی بھی تحریک چلاندے رہے ہیں. پھر تحریک فدیان ختم نبوت اس ٹائم ہوندی سی امیر مجاہدین دی جماعت, اسی اس دا حصہ بھی رہے. پھر حضور دی عزت ناموز دی پہرے داری واسطے دھرنے بھی دیندے رہے, مارچاں بھی کردے رہے. اور مینوں کہندے سے جناب وردی لاندے ہو پولیس دی, تنخواہ لیندے ہو حکومت تو, تے پھر تقریراں بھی کردے ہو حکومت دے خلاف. دیکھو گل تے تاں ہے نا, ادھر مقامی ایس ایچ او آئے ادھر آ کے پگڑی لا کے تقریر کرے یا وردی چ کہے بھی اسی ایک کفریہ نظام نہیں چلن دینا. اور کہندے نے جناب پھر تسی کہندے ہو کہ جناب ہم نے یہ نظام نہیں چلنے دینا, اسی اگر نظام لے کر آنا ہے تو وہ چمکتا نظام جو حضور لے کر آئے جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے. تو پھر جیل ہوگی نوکری دے دوران, پھر انکوائری لگی تو مینوں نا اور ڈی آئی جی سی اور شاہ جی وہ بھی سید زادی تھے ڈی ایس پی سنجر انکوائری افسر, آج کل غالباً انہوں دی پوسٹنگ ہے گجرا والا. اور میں نو کہنے لگے جناب تسی نا ذرا جا ہاتھ ہولا رکھ لو, تسی خالی اتنا بیان دے دیو کہ آج تک میں جتنوں بھی دھرنوں میں گیا, جتنے بھی مارچوں میں گیا تو میں ثواب کی نیت سے گیا. جیسے آج جلسہ ہو رہے ہیں نا تحفظ ناموس رسالت دا, تے ایجنسی والے آج تھانے دار آ جاؤ کہ تو آڈے تے پرچہ کٹ دیتا جائے گا, تسی خالی اتنا گل کر دو اور جی نہیں اسی تے لبیک والے نہیں, اسی تھوڑی حضور دے دین واسطے گئے ساں, اسی تے ایسے ثواب دی نیت نال چلے گئے ساں, گل مک جانی. تو میں نے کہنے لگا کہ جناب آپ خالی اتنا بیان دے دیں, آپ کی جون سی ہے وہ 28 سالہ نوکری, ابھی تقریباً 29 سال نوکری آپ کی رہتی ہے, ڈائریکٹر افسر تسی بڑھتی بڑے کے جانا, تسی اتنا بیان دے دو کہ آج کے بعد میرا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں, آج کے بعد نظام مصطفیٰ کی تحریک سے میرا تعلق کوئی نہیں تو پھر آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. میں کیا ہونے تے امتحان آیا ہے. امیر مجاہدین فرماتے سن جڑے دا پتہ ہی تاں لگتا ہے جدو میدان لگے, پھر ہی تے پتہ لگتا ہے جنر گرا سی تے لمبا گرا پہ گرا. میں کیا ہم لگاتے لبیک کا نعرہ, اور لبیک کا نعرے کا مطلب یہی ہے یا رسول اللہ حالات جیسے بھی ہو, نوکری آ رہی ہو یا جا رہی ہو, گولی جا رہی ہو, دھرنا ہو یا جیل ہو یا جناب کوئی تھانہ ہو, لیکن یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ اس کے جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بینا جی برا کروں, کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں کہا یہ امتحان ہے, بات جی گل مکئی ہے. میں کہا جی یہ امتحان ہے, ابھی تو پتہ لگے گا. تو وہ کہنے لگا کہ جناب ابھی آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو پھر نوکری سے نکل جان دے بعد تسی دسو نا تسی روٹی کدھروں کھاؤ گے, آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے, گھر کا چولہا پانی کس طرح چلے گا. آپ نے تو 1 روپیہ حرام کا کھایا کوئی نہیں, تنخواہ چلی جانی, نوکری تو اسی تو انہوں کٹ رہے ہیں, پھر دسو روٹی کدھروں کھاؤ گے. 2017 میں اس نے ایک جملہ کیا, میں کہا یاد رکھو اگر اے بی سی ڈی اگر سانو روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا. ٹھیک ہے جی. تو آج ان علامہ اقبال دی زبانی تو انہوں تھوڑی جی گل سنائیے. دسو جی 313 حضور دے غلام ہون. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے جدو سامنے کفر آگے کھڑا ہو گیا نا سن 2 ہجری روزے دے اندر, تو پھر اسی تے روزے رکھیے, پھر 20 واری نال والے نے بھی کہندے جناب گرمی بڑی ہے, زبان خشک ہو رہی ہے, گلا خشک ہو رہا ہے, روزہ ہے. تو روزے دے اندر کافر آگے, تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے ایک مرتبہ پوچھا. حضور نے فرمایا کہ ہن دسو کفر تے سامنے آ گیا, انہاں دے کول تلواراں بھی ہیں, تعداد بھی ہے, ساڈے کول تو نہ تعداد ہے نہ تلواریں ہیں. پوری دنیا اس وقت مسلمانوں دے کول کتنی 8 تلواراں سن. 305 صحابہ بدر راستے چلے, 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں, 297 صحابہ بغیر تلواراں دے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے وہ نظارہ دیکھا جب صحابہ مدینہ تو چلے بدر اور کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی, جسم کے اوپر پہننے والی ڈھال یا ذرہ نہیں سی, نہ دفاع سے ذرہ نہ دفاع سے ڈھال, نہ حملے کے لیے تیر نہ تلوار نہ نیزہ, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں, پیٹوں پہ پتھر باندھے, روزے کی حالت, گرمی بھی ہے, کھانے کے لیے کھجورے کوئی نہیں. پھر حضور نے پوچھا میرے غلاموں آپ بتاؤ کیا کریں, تو حضرت ساتھ کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا, ہمیں یہ معلوم کہ ہم 305, ہمیں یہ معلوم کہ تلواریں ہمارے پاس 8, گھوڑے دو, لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ تو لیا, آپ حکم تو دے, بدر تو یہ کھڑا, آپ کی غلامی کے برکت سے پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہے. یا رسول اللہ تسی حکم دیو, تہاڈی غلامی دی برکت نال کیسر و کسرا سپر پاور کی
ہم جناب دروازے کھٹکانے کے لیے تیار ہیں. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاڑی کے پاس آ کے پورا کفر آ کے کھڑا ہو جائے, تانوں پوچھا جائے جناب اب بتاؤ, آپ کہیں جناب وہاڑی تو یہ کھڑا, ہم تو سیدھا جا کے امریکہ کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر جدو حق اور باطل کا وہ مارکا لگا, پھر زمین اور آسمان نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھی, بغیر تلواروں کے, بغیر تیروں کے, بغیر ڈھالوں کے, پورے کا پورا کفر انہوں نے گرایا کہ نہ گرایا. کس طرح؟ اقبال تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جناب وہاں تو اسلحہ بھی ہے ایسی, ادھر تے تعداد بھی ہے, اے جڑے مسلمان نہ اسلحہ ہے نہ تعداد ہے. تو پھر انہوں نے پورا کفر کس طرح ڈھا دیتا؟ اقبال نے کہا کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. بس یہ بات ہے, جنگ کبھی بھی اسلحہ یا تعداد کے زور پہ نہیں لڑی جا سکتی. لڑ بھی لی جائے تو جیتی نہیں جا سکتی. جنگ جب بھی جیتی جائے گی کائنات میں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کی وجہ سے جیتی جائے گی. ٹھیک ہے جی, ایمان کے اوپر ہی جنگ ہے نا, اور مسلمانوں کا کافروں کا فرق ہے. تو پھر اقبال کہتا ہے کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ. شمشیر کہتے ہیں تلوار میں, اقبال کہتے ہیں کافر ہے جس کا کام یہ ہے, وہ تیرا یہ ہے, اور جناب توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے ظاہری اسباب تے اسلحے پر, تعداد پر. کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ, اور مومن ہو تو بے ٹیک بھی لڑتا ہے سپاہی. اس کا جو مومن ہے نا وہ پھر بغیر تلواروں تو لڑتا ہے. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. دسو جناب جدو ممتاز قادری صاحب گولیاں ماریاں سن نا وقت کے گورنر شیطان تاثیر کو, آج تو تھانے دار کو دیکھ کے ہماری ٹانگیں کامتی ہیں. وقت کا گورنر شیطان تاثیر گورنر پنجاب جس نے پشت ہوتے پورا کفر کھڑیا سی. تو حضور دی جدو گستاخی کی تھی تو پھر ممتاز قادری صاحب نے ٹکا کے 27 گولیاں ماری. بتاؤ جی, آپ کانسٹیبل سن, سب تو چھوٹا ہوتا ہے پولیس میں 5ویں گریڈ کے. اس وقت آپ کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 16,000 تھی. 16,000 تنخواہ ہے, 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ہوئے, ایک پھل بھی نہ لگے ہوئے, محلے میں بھی سارے لوگ نہ جانتے ہوں. دسو آپ دوتے اس وقت اے ایس آئی تے, تھانے دار تے, ایس ایچ او تے, انسپیکٹر تے, ڈی ایس پی تے, ایس پی تے, ایس ایس پی تے, ڈی آئی جی تے, ایڈیشنل آئی جی تے, آئی جی تے, جرنیل تے, میجر تے, کپتان تے, کرنل تے, بریگیڈیئر, کوئی نہیں سن. اس وقت بھی سب تو تھے, لیکن بات یہی ہے کہ بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے آئی جی وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے سوچتے رہ گئے, 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل بازی لے گئے. بالکل اسی طرح, اور بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھنے والے اور بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے جناب سلطنتوں پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ وہ سوچتے رہ گئے. بتاؤ جی ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ تو آج بس گل آج اور صداواں کیوں نہیں آواز آ رہی ہیں کرنا کہ جب لاکھوں کا کافروں کی فوج سامنے کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ سن بغیر تلواروں تو اللہ اکبر کی وہ ایسی صدا لگاتے تھے کہ کافر وطن میں چھٹ کے نس جاندے سن, تلوارہ سٹ کے نس جاندے سن, وہ کہندے سن نسو نسو محمد عربی دے شیر آ گئے. 300 صحابہ ہون اور کچھ ہی سالوں میں مدینہ پاک سے اسلامی ریاست نکلے, اور چلتے چلتے چائنا تک 36 لاکھ مربع میل, ملک پاکستان 5.25 لاکھ ہے, اس سے 9 گنا بڑی جون سی ہے وہ ریاست اسلام کی بن جائے. لیکن اس وقت میں یہ اعلان پھر ہو جاتا ہے جب دین تختے ہوئے نا, تو پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا پیاسا مرے گا عمر اس کا بھی جواب دے. یہ ہے دین مصطفیٰ کی برکتیں. یہ چاندے ہو نا عزت تو پھر حضور دے دین آستے کھلو کھڑے ہو گے نا جی انشاءاللہ, لبیک دا ساتھ دیو. تو پھر آج کیا وجہ ہے جی, کچھ 100 صحابہ کی جماعت ہے, حضور کی عزت ناموس کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو سکا, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملہ نہیں ہو سکا. پچھلے 10 سالوں میں پوری دنیا میں 50 لاکھ سے زائد خاکے بن چکے ہیں آقا و مولا کے, جن کو ووٹ دے کر آپ نے اسمبلیوں میں بھیجا. انہوں نے میرے اور آپ کی ایمان کی کیا ترجمانی کرنی تھی, انہوں نے تو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا. نہیں ڈالا گیا پارلیمنٹ کے اندر, نہیں ڈالا گیا قانون ساز نیشنل اسمبلی کے اندر, سب نے لکھ کے دے دیا کہ آج کے بعد ملک پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کا منکر غدار بھی ملک پاکستان کا صدر وزیر اعظم بن سکتا ہے.